السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا۔ برادران اسلام، آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا موضوع امت مسلمہ کا عروج و زوال اور اس کے اسباب۔ امت مسلمہ نے جب بھی قانون قدرت کی پاسداری کی اور قرآن و سنت کو اپنایا تو عروج و بلندی کے اعلیٰ مدارج طے کرتی نظر آئی، اور جب بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا تو امت مسلمہ کو ذلت و نکبت اور زوال و انحطاط سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی ضمن میں قرآن و سنت سے امت مسلمہ کے عروج و اسباب کے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امت مسلمہ کے اسباب، امت مسلمہ کے زوال کا سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ذلت و پستی اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ امت مسلمہ کے زوال کا دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوتاہی کرنا۔ غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایک جگہ مقرر کر کے فرمایا لا تبرغوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرغوا وان رأیتموہم ظہروا علینا۔ اے میرے صحابہ، فتح ہو یا شکست ہو، کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ میرے پیغمبر کے یاروں نے جب ظاہری فتح دیکھی اپنی حالت میں برقرار نہ رہ سکے، میرے پیغمبر کے حکم میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے غزوہ احد کے موقع پہ ایسا زوال آیا کہ میرے پیغمبر کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ امت مسلمہ کے زوال کا تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دینا۔ مسند احمد میں 11774 نمبر پہ روایت فرمایا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض۔ اللہ کے قرآن کو لازم پکڑ، یہ آسمانوں میں تیرے لیے خوشی، زمین میں تیرے عروج کا باعث ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا چوتھا سبب کفار کی مشابہت اور ان کی اطاعت ہے۔ رب کا قرآن یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کفار کا کہنا مانو گے ذلت و پستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ امت مسلمہ کے زوال کا پانچواں سبب لڑائی جھگڑا اور آپس کی چپکل و رنجش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تم سے عروج کا ملکہ کھینچ لیا جائے گا۔ امت مسلمہ کے زوال کا چھٹا سبب ترک جہاد اور دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ خوش ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا۔ جب تم دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ خوش ہو گئے اور جہاد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم۔ امت مسلمہ کے زوال کا ساتواں سبب افتراق و انتشار اور نا اتفاقی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ امت مسلمہ کے زوال کا آٹھواں سبب دنیاوی علوم پر فرض اور دینی علوم کا استہزاء ہے۔ سورۃ مومن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فرغوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. امت مسلمہ کے زوال کا نواں سبب سودی کاروبار اور حرام کی زد میں آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آکل الربا، سود کھانا ہے. جو امت سودی کاروبار اور حرام کی زد میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی امت کو تباہی اور ہلاکت سے ہمکنار کر دیتے ہیں. امت مسلمہ کے زوال کا 10واں اور سب سے اہم سبب بد عملی اور اللہ کی عبادت سے دوری ہے. جامع ترمذی میں حدیث قدسی قال اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا اور تجھے عروج و بلندی کے اعلیٰ مدارج پہ فائز کروں گا. اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اگر آج بھی ہمیں ذلت و پستی کے اندھیروں سے نکل کر ترقی کی راہوں کو طے کرنا ہے اور عروج و بلندی کے اعلیٰ مدارج پہ فائز ہونا ہے تو ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بننا ہوگا اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے زندگی کے ہر پہلو میں انہی سرچشموں سے راہ ہدایت حاصل کرنا ہوگی. تب ہی اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا ہوگا جو سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.